والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، کل چونکہ شدید بارش تھی اور راستے بند تھے، اس لیے پھر ہم مجبور ہو گئے کہ کل آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ بارش وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، موسم نہیں تھا۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفتیں حضور کی ایک ہی آیت میں ذکر فرمائی ہیں: شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سے مراد سورج بھی ہوتا ہے اور سراج دیے کو بھی کہتے ہیں، لیکن سورج اور قمر کی، چاند کی روشنی میں فرق ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ کہ چاند کی روشنی میں لطافت ہوتی ہے اور سورج کی جو روشنی میں شدت اور حرارت ہوتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں حضور کی فرمائی کہ جیسے چاند کے بعد کوئی ستارہ نہیں، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں انبیاء کا آخر ہوں اور آپ امت کے آخر ہیں، آپ کے پاس کوئی امت نہیں، جب نبی نہیں آئے گا تو امت کہاں سے آئے گی؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اصل مصیبت یہ ہے میرے عزیز، میرے بزرگوں، کہ ہر دور میں ایسے ایسے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ جب علماء اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے نبی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ انہوں نے کہا لا نبی ہے نا، لا نبی تو نہیں ہے نا کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، یہ تو نہیں ہے کہ عورت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے باطل فرقے جتنے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ خیر اچھا ہوا کہ اس عورت کا پھر ایک اور تھا مدعی نبوت کا، اس سے شادی ہو گئی تو اس کی نبوت ختم ہو گئی۔ اسی طرح مسیلمہ ابن الکذاب دیکھیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خط لکھا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بعد جب آپ کی وفات ہو جائے تو پھر مجھے نبی مان لیا جائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم بڑے جاہل ہو، میری نبوت تو کیا مطلب کے لیے ہے؟ میں کیسے اپنے بعد کسی اور کو نبی بنا لوں؟ صحابہ جو ہیں وہ خلیفے تو بن سکتے ہیں لیکن نبی تو نہیں بن سکتے۔ تو یہ امت اتنی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، اور پھر فخر کرتے تھے ساتھیوں میں بیٹھ کے کہ میں نے اتنی عورتوں سے زنا کیا ہے۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کا نبی آیا، دین آیا، یہ سب باتیں ختم ہو گئی، سب نے کپڑے پہن لیے، بلکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے خود آگے قرار کیا جی میں نے غلطی کی ہے، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ اسی طرح حضور کے سامنے ایک عورت آئی، انہوں نے کہا انی اصبت حدا فاقم، حضور میں حد پہ پہنچی ہوں، یہ حد قائم کرے۔ حضور نے فرمایا پتہ نہیں تم نے واقعی زنا کیا ہے یا صرف انسان ہے بوسہ دیتا ہے آپ؟ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں بچہ آپ کو نظر نہیں آیا، بچہ جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو میں تم پر حد قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے؟ وہ چلی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ جب وضع حمل ہو گئی، بچے کو لے کے پھر آ گئی، اس کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے سزا نہ ملی تو آخرت میں میری سزا بڑی سخت ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن تیرے بچے کو دودھ کون پلائے گا، پالے گا کون؟ یہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا پھر آنا۔
وہ چلی گئی. پھر بھی اس کو چین نہیں آتا کہ اگر حد قائم نہ ہوئی اور میں پہلے مر گئی، یہ حضور پر وفات آ گئی، تو مجھے اسے نجات نہیں ملے گی. کچھ عرصے کے بعد، مدت رضاعت کے بعد، تھوڑی سی مدت نہیں ہوتی، حولین کاملین، 2 سال تک ایک آدمی اپنے جرم کی خود حفاظت کرے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے کہا حضور یہ دیکھیں میرا بچہ ہے، اب یہ روٹی کھا رہا ہے. حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو. دیکھیے 2 حد، ایک حد ہے ایک رجم ہے. حد کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زانی مرد یا زانی عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی کنوارے ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو حد لگے گی 100 کوڑا. اور رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں یا ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کا رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا. اسی طرح ایک دفعہ حضور نے حکم دیا کہ رجم کی جائے. جب اس کو لے گئے رجم کرنے کے لیے تو وہ بھاگ پڑا. صاف بات ہے، جس کو پتھر لگتے ہیں وہ کھڑا تو نہیں رہتا، بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے. آگے کسی صحابی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی ہڈی آ گئی اور وہ ہڈی پکڑ کے ماری توڑ دے گئی. واپس آ کے انہوں نے حضور کو سنایا کہ حضور تو بھاگ رہا ہے. سر میں حل لا رکھتا ہوں، وہ بھاگنے دیتے، بھاگ رہا تھا تو. اور یہ سیاہ کی حدیث ہے کہ حل لا رکھتا ہوں، کیوں نہیں چھوڑ دیا. اب علماء اس میں بڑی تحقیق کرتے ہیں کیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ حد والے کو چھوڑ دو اگر وہ بھاگ گیا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے تمام احادیث کا مطالعہ کیا، بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جرم جو ہے وہ 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے. ایک اقرار سے کہ بندہ خود اقرار کرے جی میں نے گناہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ اقرار نہیں بلکہ گواہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جس کو گواہوں نے دیکھا ہے اس کو تو نہیں بھاگنے دیں گے، بلکہ گلا کھود کے یہاں تک اس کو دفن کیا جائے گا، پھر پتھر مارے جائیں گے. اور جس نے اس کے علاوہ بغیر کسی ثبوت کے خود اقرار کیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی آیا اور نے کہا حضور نہیں سب تو حد آپ نے رخ پھیر لیا، وہ ادھر سے آ گیا، حضور میں نے گناہ کیا مجھے حد جاری کرے، آپ نے منہ پھیر لیا. وہ ادھر سے پھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے مجھے پاک کر دے اپنی زندگی میں. حضور نے فرمایا سیدھی بات کرو، باقی تم نے زنا کیا ہے یا میں سے پیار شیار کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں نے وہی کیا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر ثبوت باللسان ہو، بالاقرار ہو، تو اس کو بھاگنے کا موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے اس نے کسی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی تو بدلا دی ہو، حقیقت زنا نہ ہو، اور جس کا جرم گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اس کو نہیں بھاگنا، ان کو باقاعدہ دفن کیا جائے گا. تو وہ عورت جب حد کے بعد مر گئی، حضور نے فرمایا کہ اس کی جنازہ ہی تیار کو جنازہ میں خود پڑھاؤں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ شدید تھے دین کے معاملے میں. ارحم امتی بامتی ابا بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واکثرہم حیاء عثمان واقواہم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضور فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ حضرت عمر تو اس سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. جس راستے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں نا، اگر شیطان دیکھ رہے ادھر ہی بدل دیتا ہے، وہ ادھر سے نہیں آتا تھا. ایک دفعہ حضور پاک جنگ سے واپس آئے، فتح نصیب ہوئی، تو حضور کے گھر میں بچے بچیاں سب کٹھے ہو گئے اور سیرے گانے لگ گئے خوشی کے کہ اللہ کا نبی سلامتی سے واپس آ گئے ہیں. ایک ان میں جو تھی لڑکی کالے رنگ کی، وہ دف بجا رہی تھی، اور دف بجانا تو ویسے بھی شادی کے موقع پہ جائز ہے. حضرت وہ بجا رہا ہے، وہ بجاتی ہوئی دف، حضور نے بھی نہیں روکا، ابو بکر نے بھی نہیں روکا. حضرت عمر آئے وہ جلدی سے دف نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. اب میں دیکھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ ابھی دف نیچے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. میں کہا حضور آپ موجود ہیں، اگر میں اس کو ایسا سبق پڑھاتا کہ ساری زندگی یہ دف نہ بجاتی. پھر میں اللہ کے بندے خوشی کے موقع پر یہ کچھ گانے والی تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کے موقع پر گھر والے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، کسی نے دف بنایا، کسی نے تالی بجائی، یہ خوشی کا اظہار ہے. گانا بجانا حرام ہے، کیونکہ گانا جو ہے اس کے تو باقاعدہ ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اس کے تو سرکار ہیں. حتیٰ کہ بعض ہندوستان کے لوگوں نے کتابوں میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک گویا تھا، تو وہ اس کو جب کہو بھئی آج اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے میں ابھی گانا گاتا ہوں بارش آ جائے گی. وہ گاتا تھا تو بارش برس پڑتی تھی. وہ کہتے برسات والا گانا ہے. تو اس میں تو کئی راگ ہیں. ایک ہے ویسے آپ نے جیسے حضور کی آمد پر سب بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ گانا تو نہیں تھا. اس پر بھی بڑی بحث ہے علماء کی کہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ انبیاء کو ہم نے شعر کہنا نہیں سکھایا. انبیاء جو ہیں وہ فصیح ہوتے، شاعر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون، شاعر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ حضور کے ہاتھ کو چوٹ لگ گئی، انگلی کو، اور اس سے خون بہنے لگا. تو حضور نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تم تو بولی ہو اللہ کے راستے میں کچھ خون بہ گیا ہے تو اس میں کون سے غم کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ شعر تو ہے. یہ یاد رکھو اور دعا کیا کرو کہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ قرآن اترا تو مکے والوں پر ہے اور پڑھا گیا ہے مصر والوں کے پاس، کہ اللہ نے ان کو جو زبان اور لہجہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا، اور سمجھا گیا ہے ہندوستان والوں کے پاس. ہندوستان کے علماء نے جو سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا. ایک دفعہ مصر کے جامعہ کے جو رئیس تھے وہ ہندوستان آئے تو دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لے گئے.
علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک پڑھا رہے تھے، تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی اب حدیث کا سبق ہو رہا ہے، تو حضرت نے بھی توجہ نہیں کی۔ جب سبق ختم ہو گیا تو اس نے کہا حنفت الموطا، شیخ تم نے تو آج موطا امام مالک کو بھی حنفی بنا دیا ہے، کہ اس پر اتنے دلائل دیے ہیں کہ وہ تو خود حنفی نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا جی، کہ گہرائی میں جانا اور قرآن کو سمجھنا، یہ اللہ نے ہندوستانی علماء پر فیض فرمایا تھا، اور آج تک بھی جہاں جہاں ایسے ادارے آپ دیکھیں گے انہی کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، آج تک بھی یہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کہ میں جنازہ پڑھوں گا، تو حضور جب جنازے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے پکڑ لیا، حضرت عمر سخت ہے نا، انہوں نے کہا رسول ہم تو صلی علیہ اس پر جنازہ پڑھو گی جو زانیہ ہے۔ حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تابت توبتن لو قسمت على 70 من اہل المدینہ لکفتہم، کہ اس نے جو توبہ کی ہے مدینہ منورہ کے اگر 70 گناہ گاروں پر بھی تقسیم کر دو سب کو بخشا دے گا۔ اس کی ایسی توبہ، گناہ ہوتا ہے لیکن توبہ اگر ہو جائے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے شرطوں کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، بل عزم اللہ یعود الیہ، اور عزم کرے کہ میں پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور اسی طرح توبہ وہ ہے جو آدمی اپنی جوانیوں میں عقل کے ساتھ کرے، وہ توبہ نہیں ہے کہ حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب مرنے لگا تو کہے گا اب میری توبہ، اب تو مرنے کا فائدہ ہے بھائی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دیکھیں اور اللہ نے لقب دیا سراجن منیرا، صرف یہ نہیں کہا کہ نور ہے، نہیں، منیر مانا روشن کرنے والا، یعنی جو حضور کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی روشن ہو گیا، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ بھی صحابی بن گیا۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے کہ لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، حضور نے فرمایا جو میرا صحابی ہے اس کو جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی،